الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تخشوهم واخشوني إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین، سب سے پہلے آقائے کائنات روحی فدا محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج میں نے اپنا موضوع سخن جو بنایا ہے اس کا تعلق صحابہ کرام اور رب کائنات کے درمیان ایک مثالی اور رہنمائی اور سبق آموز طریقہ کار آپ کے سامنے پیش کر کے ہم اس موضوع کو اپنا موضوع سخن بنا کر اور اپنے اسلاف کی شان میں خراج عقیدت پیش کر کے ہم اپنی سعادت مندی تصور کریں گے. اس سے پہلے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو اس کائنات گیتی پر جلوہ افروز کیا، اور جلوہ افروز کرنے کا مقصد مطمع نظر مقصود اصلی کیا ہے؟ یہ عیاں ہے، یعنی ظاہر ہے. اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور جب انسان اللہ تبارک و تعالی کے فرمودات، اس کے ارشادات کو نگاہوں میں رکھ کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے تو الحمدللہ اسی میں ہماری کامیابی ہے. آپ موجودہ دور کو اپنی نگاہوں میں رکھیں اور اپنے اسلاف کرام کی تاریخ کو اپنی نگاہوں میں رکھیں، اور جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو وجود بخشا ہے ان کی تاریخ کو اپنی نگاہوں میں رکھیں. پھر آپ ڈیسائیڈ کریں، ڈیسیژن لیں کہ ہم اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور رب کائنات نے جو ہمیں پیدا کیا، پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے. اللہ کے پیارے حبیب سرور کونین محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور آپ کے دوسرے جانشین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے مقام کا کیا کہنا، جن کی رفت کا کیا کہنا، جن کے سلسلے میں
اللہ کے پیارے حبیب سرور کونین محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوتے۔ اب اس سے اندازہ لگائے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے، اور آپ صحابی رسول ہیں۔ صحابی رسول کا جو مقام، جو رفعت ہے، کسی ولی، کسی غوث، کسی قطب کا مقام ویسا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آپ کو میں بتاتا چلوں، آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی آپ کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، آپ ان میں سے ہیں۔ لیکن آئیں آپ کی سماعت سے میں اپنی بات کو قریب کرتا چلوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب و جگر میں خشیت الہی کس طریقے سے موجزن ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، اور راستے میں کوئی بندہ خدا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سواری کو روک کر کے اس کی تلاوت سننے لگے، اور تلاوت یہ تھی، اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تمہارے رب کی پکڑ سخت ہے۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سماعت سے یہ آیت کریمہ قریب ہوئی، آپ کے بدن پہ کپ کپی طاری ہو گئی، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو تھے رفقا، اقربا، احبا، انہوں نے عرض کیا، اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، وہ بندے خدا تلاوت قرآن کر رہا ہے، لیکن تلاوت قرآن سننے کے بعد آپ کے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی، آپ لرزہ پر اندام ہو گئے۔ اللہ اکبر، قربان جائیں۔ حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تمہارے رب کی پکڑ سخت ہے۔ اللہ اکبر، وہ عمر جن کی حکومت 4 لاکھ مربع میل میں تھی، اور ان کا یہ عالم تھا کہ جب کہیں آپ جاتے تو آپ کو دیکھ کر شیطان بھی بھاگتا تھا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا روب و دبدبا ایسا تھا کہ جب کوئی آپ کو دیکھتا اپنے راستے سے دوسرا راستہ اختیار کر لیتا، کیونکہ الحمدللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنے اندر ایک مقام پیدا کیا تھا، وہ مقام یہ نہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں رہ کر کے، اس لیے نہیں کہ وہ صحابی رسول تھے، اس لیے نہیں کہ آپ خلیفہ دوم تھے، اس لیے نہیں کہ آپ خطاب کے لڑکے تھے، اس لیے نہیں کہ آپ کو لقب فاروق اعظم کا دیا گیا، اس لیے نہیں کہ آپ کے پاس دولت تھی، اس لیے نہیں کہ آپ کے پاس حکومت تھی، تو کیوں آپ پوچھیں گے کہ کیا تھی، کس کی بنیاد پر آپ کا روب و دبدبا تھا اور آپ کو دیکھ کر شیطان بھی بھاگتا تھا؟ تو میں آپ کی سماعت سے اپنی بات کو قریب کرتا چلوں۔ اے اسلام کے شہزادوں،
اللہ رب العزت کا خوف ان کے قلب و جگر میں تھا. جو بندے خدا پروردگار عالم سے ڈرتا ہے تو ساری دنیا اس سے ڈرنے لگتی ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی سوتے تھے تو خشیت الہی آپ کے قلب و جگر میں موجزن رہتی تھی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سوتے تو بستر کے نیچے کوڑا رکھتے تھے اور جب اٹھتے تو اپنے پاؤں میں اس کوڑے سے مارتے اور کہتے کہ اے عمر ابن خطاب تم نے آخرت کے لیے کیا کیا ہے؟ کیا تمہارے اندر خشیت الہی نہیں ہے؟ کیا تمہارے اندر خوف خدا نہیں ہے؟ اللہ اکبر. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہو گیا آپ کو غسل دینے والے جب غسل دے رہے تھے آپ کے قدم ناز میں دیکھا کہ کوڑے کے نشانات ہیں. آپ کے شہزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو لوگوں نے بلایا اور کہا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم پر یہ کوڑے کے نشانات کیسے ہیں؟ اللہ اکبر. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے ہیں آپ نے کہا سنو یہ کوڑے کے جو نشانات ہیں آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے. میرے ابا حضور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا معمول رہا ہے کہ اپنے بستر کے نیچے کوڑا رکھتے تھے. جب بستر استراحت سے آپ بیدار ہوتے اس کوڑے سے اپنے پاؤں پر مارتے اور کہتے اے عمر ابن خطاب کیا تیرے دل میں خشیت الہی نہیں ہے؟ کیا تمہارے اندر خوف خدا نہیں ہے؟ آپ کا بدن خوف الہی سے ہمیشہ کانپتا تھا. اللہ اکبر. اسلام کے مقدس شہزادوں پیارے مصطفیٰ کے پیارے دیوانوں آپ ان باتوں کو اپنی نگاہوں میں رکھ کر کے آپ ڈیسائیڈ کریں فیصلہ کریں کہ ہمیں زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے. اللہ اکبر. آپ عشرہ مبشرہ ہیں آپ صحابی رسول ہیں اور آپ خلیفہ دوم ہیں اور آپ کے مقام کا کیا کہنا. لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب و جگر میں خشیت الہی کس طریقے سے موجزن تھی. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے. ایک ڈالی پر ایک چڑیا ہے جو کبھی اس ڈالی سے دوسرے ڈالی پر جا رہی ہے اور اس ڈالی سے کسی اور ڈالی پر جا رہی ہے اور اپنی آواز میں کچھ گنگنا رہی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چڑیا کو دیکھتے ہیں آپ کی آنکھ سے آنسو کے قطرات جاری ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. آپ کے جو قریب تھے انہوں نے پوچھا اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اس چڑیا کو دیکھ کر کے آپ کے اوپر اضطرابی کیفیت طاری ہو گئی آپ رونے لگے. اللہ اکبر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ چڑیا آزاد ہے کبھی اس ڈالی سے اس ڈالی پر جا رہی ہے اور وہ گنگنا رہی ہے. کاش میں چڑیا ہوتا کہ جب قیامت کا دن ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا کوئی کسی کا پوسان حال نہیں ہوگا تو اس چڑیا سے سوالات نہیں ہوں گے. کاش میں چڑیا ہوتا تو مجھ سے بھی سوالات نہ ہوتے. اللہ اکبر. وہ خلیفہ اول تھے جانشین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تھے. ان کے قلب و جگر میں خشیت الہی کیسی تھی اور آج ہم ہیں ہمارے قلب و جگر میں خشیت الہی کیسی ہے. آئے اللہ تبارک و تعالی نے جن کے صدقے میں کائنات کو وجود بخشا اللہ کے محبوب حضور سرور کونین محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ نے آپ کے صدقے میں زمین و آسمان کو بنایا آپ کے صدقے میں جنت کو بنایا آپ کے صدقے میں آسمان کا فرش بنایا آپ کے صدقے میں
آپ کے صدقے میں آسمان کا شامیانہ بنایا، آپ کے صدقے میں زمین کا فرش بنایا، اور آپ مالک جنت ہیں، جسے چاہے جنت عطا فرما دے۔ لیکن اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرما تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے صحابہ میں سے کسی صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے سر مبارک کے کچھ بال پک گئے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، سنو، جب سے سورہ ہود اور اس کے مماثل صورتیں جو نازل ہوئی ہیں، میرے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی، میں خوف زدہ رہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اور وہ صورت نے مجھے کمزور کر دیا ہے، مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت ہے جنت، آپ جسے چاہیں جنت عطا فرما دے، اور آپ لواح الحمد کے مالک ہوں گے، لواح الحمد آپ کے دست قدرت میں دیا جائے گا، آپ حوض کوثر کے مالک ہیں۔ لیکن میرے مصطفیٰ حضور سرور کونین محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو اپنی نگاہوں میں رکھے۔ آئیں آپ کو بتاتا چلو، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب مصطفیٰ جان رحمت حضور سرور کونین محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھتے تو ہم ان کے کلیجے کی دھڑکن کو دور سے سنتے۔ ایک مرتبہ ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے جگر سے دھک دھک کی آواز آتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب سرور کونین محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا دل جو دھک دھک کرتا ہے، خوف الہی کی بنیاد پر، خشیت الہی کی بنیاد پر، اسلام کے مقدس شہزادوں، پیارے مصطفیٰ کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کے حبیب جو حبیبوں کے حبیب ہے، جو نبیوں کے نبی ہے، جو رسولوں کے رسول ہے، ان کا یہ قول ہے، ان کا یہ فرمان ہے، ان کی یہ حدیث پاک ہے۔ آئے آپ کو خلیفہ دوم کا ایک اور واقعہ آپ کی سماعت سے قریب کرتا چلوں۔ جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے تو تیسری صف تک ان کے قلب کی حرکت کی آواز لوگ سنتے، یعنی دھک دھک کی آواز سنتے۔ جو کھانا بنتا ہے پتیلی میں اور آواز آتی ہے پتیلی کی، اسی طریقے سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز پڑھاتے تو آپ کا قلب دھڑکتا تھا، اور اس دھڑکن کو تیسری صف میں جو رہتے وہ سماعت کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کیوں؟ خشیت الہی کی بنیاد پر، خوف الہی آپ کے قلب و جگر میں ہمیشہ موجزن رہتا تھا۔ لیکن آئیں آپ کو بتاتا چلوں، اسلام کے مقدس شہزادوں، پیارے مصطفیٰ کے پیارے دیوانوں، ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہمیں بھی دنیا سے جانا ہے، چند روزہ زندگی ہے، ہم اس زندگی پہ نازا نہ ہو، ہم اخروی زندگی کے لیے تیاریاں کریں۔ اللہ رب العزت کے خوف کو اپنی نگاہوں میں رکھے، خشیت الہی کو اپنے قلب و جگر میں موجزن کرے۔ لیکن آج ہم تمام چیزوں سے دور ہو چکے ہیں، اللہ کا خوف ہمارے دل میں نہیں ہے، خشیت الہی ہمارے قلب و جگر میں نہیں ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آئے دن جرم اور پریشانیاں انسان کے قریب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اگر آج ہم خود کو سنبھال لیں، آج خشیت الہی کو اپنے قلب و جگر میں موجزن کر لیں تو تمام برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، میرا عریضہ یہی ہے کہ خشیت الہی کو قلب و جگر میں موجزن رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے لمحات کو گزارو، اسی میں ہماری اور آپ کی کامیابی ہے۔ پروردگار عالم کی حضور دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے اور کرانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین بجائے سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔